الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ نور اللہ۔ آئیے یوزر، ہم اپنے آپ بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ پورا بیان سنا کریں، ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ جو ہے دین کے کام میں میری مدد کریں، اس میں آپ کو علم دین مل رہا ہے، دینی معلومات مل رہی ہے، اور مکہ مدینہ کا ذوق و شوق بھی بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ نے جب میرے واٹس ایپ گروپ پہ یہ بیان سنے تھے میرے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اوورسیز میں بھی میرے گروپ میں ایڈ ہیں، اور جو ہے پاکستان کے اندر بھی کافی لوگ دوسرے شہروں میں ایڈ ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو گئے تو نہیں، لیکن آپ ہمیں کھول کر مکہ مدینہ کی باتیں بتا رہی ہے، ہر چیز ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں دینی معلومات بھی ہو رہی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے، انٹرسٹ بھی ہے، دلچسپی بھی ہے۔ تو میں نے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے اب اس کو پہلے واٹس ایپ گروپ میں ڈالا تھا پچھلے سال، اب یہ 2 سال ہوئے میرے۔ آج 28 سفر ہے، تو ہمارے یہاں پاکستان میں 28 سفر کو جو ہے ہم لوگ ایئرپورٹ پر گئے تھے۔ 28 سفر کو میں نے شروع کیا تھا نا، یہ اب چاند کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے حساب کتاب۔ ستمبر تھی 25، 28 سفر تھی۔ تو ہم نے وہاں تو آج میں واٹس ایپ گروپ کے اندر ڈالوں گی 28 سفر کو۔ یوٹیوب پہ تو اس لیے ڈالا کہ بھئی جلدی یوٹیوب پہ تو میں پہلے سے تیار کر لیے تھے میرے بیانات کہ یوٹیوب پہ ڈال دوں، لیکن واٹس ایپ گروپ پر میں آج ڈالوں گی۔ تو جن کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے تو وہ جو میرے گروپ میں ایڈ ہے تو وہ اس کو سنیں اور آگے پیچھے وہ فارورڈ بھی کریں، یوٹیوب والا بھی کرے جن کے پاس ہے نیٹ کی سہولت، اور جن کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں واٹس ایپ گروپ پر آج پہلی قسط انشاءاللہ 28 سفر ہے، آج پہلی قسط جو ہے گروپ میں ڈال دوں گی۔ اگر آپ کو میرے گروپ میں ایڈ نا، اس میں بھی آپ کو بہت روزانہ معلومات ملے گی، دینی اور دنیاوی اسلامی۔ تو آپ جو ہے میرے گروپ میں ایڈ ہو جائیں، کمنٹ میں مجھے بتائیں، جہاں کہیں بھی کسی ملک میں بھی آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں، تو پھر میں اپنا نمبر آپ کو سینڈ کر دوں گی، تو آپ میرے گروپ میں ایڈ ہو جائیں۔ واٹس ایپ گروپ میں جینٹس کے بھی ہیں، لیڈیز کے بھی ہیں، اور ہماری کاسٹ کے بھی ہیں، غیر کاسٹ کے بھی ہیں، سب ہیں۔ تو بس میرا مقصد ہے کہ علم دین سیکھا ہے تو سکھانا، علم دین پھیلانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حدیث مبارکہ سنیں کہ امر بالمعروف نہیں کرو، عمل بالمعروف نہیں منکر کرو، اگر چاہے تمہیں ایک آیت پتہ ہو، ایک آیت پتہ ہو، چاہے تمہیں علم دین حاصل کرو تو تمہیں چین جانا پڑے، اور پھیلا دو میری طرف سے، چاہے بلغوا من الآیات۔ یہ بھی تھوڑا سا مجھے ترجمہ اس میں کچھ جو ہے آیت مبارکہ میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کرے، میں فون میں عرض کر دوں تو بلغوا منی آیات یا اسی طرح کچھ ہے، تو پہنچا دو میری طرف سے، چاہے تمہیں ایک آیت معلوم ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، تو ضروری نہیں کہ کوئی عالم کرے، کوئی مولوی کرے، کوئی امام کرے دین کی تبلیغ، جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے تبلیغ۔ آپ کو بھی جو آتا ہے، جو بھی اللہ نے علم دیا پھیلاؤ، پاس پڑوس میں، گھروں والوں میں، جو جتنا کر سکتے ہو، سوشل میڈیا پہ جس طرح بھی کر سکتے ہو، آپ دین کی اشاعت میں لگ جاؤ، کہ علم دین پھیلانے میں لگ جاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، تو جبرائیل امین آئے اور اس کو دیکھنے لگے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، ان کی عمر بس تھوڑی رہ گئی ہے، چند ساعتیں رہ گئی، یعنی 1-2 گھنٹے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جانے کے بعد اس شخص سے فرمایا، صحابی سے، کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، تمہارا اینڈ ہونے والا ہے، تو تمہیں موت آنے والی ہے۔ تو اس صحابی نے رونا دھونا نہیں بچایا، صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں گھر جاؤں، بس گھر والوں سے ملوں، بچوں سے ملوں، مال و دولت کی وصیت کروں، یہ کروں، نہیں، میں رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں جو میرا آخری وقت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اشتغلوا بالعلم، یعنی علم تلاش کرنے میں لگ جاؤ۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ علم حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت تھا۔ تو دیکھیں کتنی علم دین کی فضیلت ہے۔ تو آپ بھی علم دین سیکھنے کی نیت سے بھی یہ نا بیان سنا کریں، اور جو سن لیں تو آگے فارورڈ شیئر کریں بھی کیا کریں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے بیان کی طرف، کہ ہم نے مکے میں نے آپ کو بتایا کہ حتیم میں نماز پڑھی، کافی جو جتنے ہو سکتے طواف کیے، کیونکہ مجھ سے زیادہ چکر نہیں لگتے ٹانگوں میں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، زیادہ کھڑی نہیں ہو سکتی، بس پڑھائی زیادہ کرتی تھی میں۔ اتنے سارے اپنے 5 سورے، درود شریف کی بکیں وغیرہ لے کے گئی تھی، نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جاتی تھی، قرآن کی تلاوت اور اپنے وظائف مکمل کرتی تھی۔ دلائل الخیرات شریف، جس کا میں نے بارہا آپ سے کہا کہ آپ روزانہ ایک باب پڑھا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے دلائل الخیرات شریف، درود شریف کی۔ تو یہ چیزیں میرے باکس میں ہوتی تھی، بیگ میں، اور میں پڑھتی رہتی تھی نا،
خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھ لیتے، تھوڑا سا درس بھی دیا، دعا بھی کروائی، اللہ نے سعادت دی۔ اور یقین مانے کئی پلروں کو میں نے چوما بوسا دیا، لیکن کسی نے بھی مجھے نہیں روکا۔ لیکن حالانکہ وہاں ہر چیز میں شرک بدعت کھڑے نہیں ہونے دیتے، طری حجا، لیکن میں جس راستے میں جاتی جو نیا پلر ہوتا اس کو چومتی، اپنے ایمان کا ذکر کا گواہ بناتی۔ جو نئی چیز ہوتی، نئی جالیاں وغیرہ جو دیکھتی ان کو ایمان اور ذکر کا جہاں جاتی گواہ بناتی، ان کو جو ہے چومتی، ان کو بوسہ لیتی، جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ درس بھی دیے، دعا بھی کروائی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اکیلی آ جاتی، اکیلی چلے جاتی ہوٹل میں۔ مجھے ویسے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، میرے دل میں نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں نئے گھر میں ہوں تو اکیلی جو ہے ابھی شفٹنگ کر رہی ہوں، اکیلی رہ رہی ہوں اس میں۔ میرے شوہر ہسبینڈ جو ہے کام پہ چلے جاتے ہیں، پھر رات کو آتے ہیں۔ روزہ میں آ رہی ہوں، 2-3 دفعہ میں اکیلی رہ چکی اس میں، 11 بجے تک، 10 بجے تک رات میں۔ نیو گھر ہے حالانکہ، لیکن میرے دل میں وہ خوف نہیں ہے۔ صرف رب تعالیٰ اپنا خوف رکھے اور دنیا کا خوف نکال دے دنیا والوں کا، مجھے کسی کا بھی خوف نہیں ہے الحمدللہ۔ میں بہت بہادر اس میں نا، بہت نڈر ہوں۔ تو پھر اب جو ہے مکے سے ہماری روانگی ہوتی ہے، ہفتے کو صبح ہماری بس آنی ہوتی ہے مدینہ شریف کے لیے۔ اب دل میں خوشیاں ہیں، امنگیں ہیں، تمنائیں ہیں کہ یہاں آج وہ گھڑیاں آ رہی ہیں، آج وہ مبارک راتیں دن آ رہے ہیں جن پہ تڑپتے تھے، روتے تھے کہ آقا کے بازار پہ جائیں گے، حضور سس کے روزے پہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، وہ مدینہ، وہ سونا مدینہ، وہ پیارا مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار ہر مومن کی معراج ہے زندگی میں۔ خدا ہر مسلمان کو اگر وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ تو ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ جلدی تیار ہو جانا، نکل جانا، سامان بیگ لے کر۔ جہاں ابراہیم خلیل روڈ ہے، خلیل روڈ، وہاں پر ہماری ایک ہوٹل کے پاس بس آنی تھی، چلے گئے، وہ بس چلے گئی ہماری۔ ہم انتظار کرتے رہے تھے، پھر 11 بجے ہماری بس آئی، ہم اس بس میں بیٹھے۔ بس میں بیٹھ کر سوئے مدینہ جو ہے قافلہ رواں ہو جاتا ہے۔ کاش ہمیں وہ گھڑیاں، وہ مبارک رات، وہ مبارک سفر دوبارہ ہمیں ملے اور ہم بھی جائے۔ ہم چلتے ہیں تو یہ 5-5.5 گھنٹے کا تقریباً ٹریول بنتا ہے نا بس کا۔ ٹرین میں یہ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا سفر بنتا ہے ٹرین میں۔ یہ ڈبل سفر بن جاتا ہے بس میں نا۔ تو ٹرین میں ٹکٹ مہنگا ہوتا ہے، بس میں سستا ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر بسیں خود ہی لینے آتی ہیں نا وہاں کی، جو گروپوں کے ساتھ جاتے ہیں تو بسوں کی ترکیب ہوتی ہے، تو بس چلتی ہے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے، نظاروں کو دیکھتے ہوئے، ان کو اپنا ایمان ذکر کا گواہ بناتے ہوئے۔ اس میں بھی اپنے وظائف وغیرہ اپنے بس میں بھی ساتھ رکھتی تھی، اپنی پنصوریں، درود شریف کی کتابیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ تلاوت کرنی۔ موبائل پہ بھی میرے قرآن شریف ایڈ تھی، یہ چلو وضو نہ ہو تو اس طرح نکال کر پڑھ لے، ٹچ نہ کرے۔ تو چلتے چلتے وقت ظہر شروع ہو گیا۔ اس نے گاڑی روکی مسجد پہ، ان کو تو سب پتہ ہوتا نا کہاں مسجد ہے۔ یہ 10-15 منٹ ہے، 10-15 منٹ نمازیں پڑھ کر آ جائیں۔ ہم اتر گئے، ہم نماز پڑھنے گئے۔ ہم نے تو میں اپنی جو رشتہ دار تھی، بھابھی بھتیجی وغیرہ، ان کو یاد دلاتی تھی کہ قصر پڑھنی ہے، قصر یعنی ظہر عصر عشاء میں 4 فرض میں 2 فرض پڑھنے ہیں، قصر اس کو کہلاتی ہے مسافر کے لیے۔ جو مسافر ہوتا ہے، ٹریول کر رہا ہوتا ہے، 2 کلومیٹر کا جو سفر ہوتا ہے، 57 میل یا 52 میل سفر، یہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ اس کے اندر ہم مسافر ہوتے ہیں، جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کو نمازوں میں آسانی دی۔ اب سنت نفل ہم پر پوری ہماری مرضی، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، اور وطر اور 3 فرض ہمیں پورے پڑھنے ہوں گے۔ صرف 4 فرض میں ہمیں رخصت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے، ہمیں کمی 2 کا کہا گیا ہے۔ اور یہ میں اپنا نہیں بتا رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہوا ہے۔ تو میں یاد دلاتی تھی کہ بھئی 2 فرض پڑھنے ہیں، تو پڑھ لیتے تھے۔ بعد اور میرے بھائی تھے، میں ان کو بھی سمجھاتی تھی۔ ہمارے تو میرے بھائی جن کے ساتھ میں گئی تھی، ہمارے عثمان بھائی، وہ نکلے، میں نے بولا کتنی پڑھی نماز پڑھ لی؟ ہاں میں کتنی پڑھی؟ کہ 4 میں کہ سفر میں 4 نہیں پڑھتے، 2 فرض پڑھتے ہیں۔ کہ میں تو پوری پڑھتا ہوں، میں نہیں پڑھتا نا، جب اللہ نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے تو ہم 2 کیوں پڑھے، 4 پڑھے نا جب اس جگہ پہ آئے۔
اب میں نے کہا میں ان کو سمجھاتی تھی تو ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی زیادہ میری بات نا، اور کچھ وہ غصے میں بھی تھے، میرے سے ناراض بھی تھے کہ میں یہ جو کر رہی تھی درس دینا، چومنا چمانا اور ادھر جانا اکیلے آنا جانا، تو انہوں نے مطلب اس طرح جواب دیا. تو ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ بس میں آ کے بیٹھ گئے. بس چلی ہوگی آدھے گھنٹے اور چلی، ہوٹل آ گیا. ہوٹل میں سب کھانا کھانے اترے. اچھا میری عادت ہے میں صبح بریک فاسٹ کرتی ہوں، یعنی ناشتہ، اور دن میں دوپہر میں لنچ نہیں کرتی. رات میں پھر وہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد کھانا کھانا ہوتا ہے، کیونکہ بس میں ناشتے کے اندر میں روٹی وغیرہ لے لیتی ہوں نا، پراٹھا روٹی، تو میرا سارا دن چل جاتا ہے. 11-12 بجے 10 بجے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں. تو ہم ناشتہ کر کے تو نکلے تھے، 7 بجے ناشتہ کیا تھا ہم نے. تو سب اترے، اس میں سے پوری بس اتر گئی. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں اتر رہی، مجھے نہیں کھانا نا، میں بس میں ہی رہوں گی نا. تاکہ میں نے کہا چلو ظہر کی نماز پڑھ لی، وظائف وغیرہ اپنے مکمل کر لیتے ہیں. تو میری بھابھی تھی، اس کے بھی پاؤں میں تکلیف تھی، میری ہم عمر ہے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں میرے لیے کچھ بھی لیا نا، میں بس میں کھا لوں گی، آپا کے لیے بھی لانا، نہیں میرے لیے بھی. میں نے تو بنا کر دیا کہ نہیں پھر وضو وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، مجھے نہیں کھانا، آپ اپنے لیے منگا لو. اچھا بس والے نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں آپ لوگ بس میں ہونا چاہیے، نہیں تو میں بس اسٹارٹ کر دوں گا. سب کو میں نے بتا دیا. اب وہ بھتیجا بھتیجی بھی سب ساتھ ہے کہ یہ ہوٹل میں کھانا صحیح نہیں، وہ اس طرح جا کے وہ کھانا کھایا. اب بس میں سارے مسافر آ کر بیٹھ گئے. اب وہ بس والا بار بار بولے، تو میں نے کہا ہماری فیملی لے گئی. وہ میری بھابھی کو بہت ڈر لگتا ہے. میری بھائی آپ کی بھائی نہیں آئی، وہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ وہ لوگ بھی 6-7 افراد تھے جو گئے ہوئے تھے ہوٹل میں کھانا کھانے. سے میں بھابھی نہیں گئی تھی، ہم 9 افراد گئے تھے عمرہ کرنے. 9 میں سے 7 افراد اتر کر کھانا کھانے چلے گئے. اب وہ بس والا غصے میں، بس والا ٹن کرا میری بھابھی کی، بس وہ ہوا خشک، اس کو ڈر گیا، بھائی یہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کو رکواؤ، آپ کے ہمارے تو آئی نہیں. میں کہا یہ ٹن کر رہا ہے. پھر وہ بس والا غصے میں اترا، اور وہ اس نے جا کے اس کا ساتھ والا گیا یا وہ خود ڈرائیور گیا اور جا کے غصہ کیا ہماری فیملی پہ. تو سارے کے سارے جلدی لٹ کے آ گئے. تو میرے بھائی جو تھے عثمان بھائی، جن کو میں نے ابھی کہا تھا کہ بھئی آپ پوری نماز پڑھیں، قصر پڑھیں، پوری نہ پڑھیں قصر پڑھیں 4 فرض میں ظہر میں. تو وہ جلدی میں جو بس والے غصہ کیا، اپنا والیٹ، موبائل، اس میں ATM کارڈ، پتہ نہیں کیا کیا اس میں ضروری کاغذات، رقم، ریال، سب وہی چھوڑ کر آ گئے. بس میں آ کر بیٹھے، تھوڑی دیر بعد یاد آئی بس سے تو چل گئی تھی. اب بس والے کو بولا بھائی ریٹرن کر لو، کہ 500 ریال دو گے آپ مجھے، یہاں جرمانہ لگتا ہے. ریٹرن نہیں ہوتی بس، جس 1 وے پہ جا رہی ہے نا روڈ، تو وہ 1 وے پہ جائے گی، واپس ریٹرن ہو کر نہیں آئے گی. اب وہ مدینے سے آئیں گے جب ہم روڈ پہ آئیں گے، جب ہم رک سکتے ہیں. ابھی پیٹرول پمپ پہ ابھی نہیں رک سکتے ہم، اصول ہے یہاں پہ. کیونکہ وہاں پہ بار بار اسی پل سے گھومتی تھی. میں کہتے اللہ یہ اس راستے تو ابھی ہے، جب چھوڑنے آتے تھے نا پیسنجر کو وہاں پہ ان کے ہوٹلوں میں، تو یہ روڈ پھر آ گیا، یہ پل پھر آ گیا. تو وہاں پہ مطلب وہ بیچ میں سے ٹرن نہیں کر سکتے، بیچ میں سے مطلب نہیں جا سکتے، وہ گھوم کے ہی آنا پڑے گا اس کو اسی روٹ کے اوپر، نہیں جو جرمانہ لگ جاتا ہے. بڑے سخت قوانین ہیں سعودی عرب کے اندر. تو بس وہ جانا تھا، چلا گیا وہاں پہ. کہ انہوں نے بولا کہ چلو ID وغیرہ پتہ ہے، تو 500 ریال دیں گے، اس میں تو اچھا خاصا موبائل دوبارہ نیا آ جائے گا، چلو صبر کرو. لیکن ٹینشن مجھے بھی ہوئی کہ بھائی سب کچھ بھائی کا چلا گیا تھا اس کے اندر. تو احتیاط کرنی چاہیے نا، اپنی چیزیں کو کا سنبھال کر رکھنا چاہیے. اور ایک وظیفہ بتاتی ہوں آپ کو کہ یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر، یا جلیلو اول آخر درشی 3 دفعہ 7 دفعہ درشی پڑھ کر اس چیز پر، جو بھی مال ہے، آپ کی دولت ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، رقم ہے، کچھ بھی ہے، اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ چیز چوری نہیں ہوگی، جلے گی نہیں. یہ میرا اپنا آزمائے وظیفہ ہے. میں کمیٹی کی رقمیں جو ہے سفر کے اندر کئی لاکھ روپے لے کے میں آتی ہوں اور جاتی ہوں، سونا وغیرہ. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج تک ڈکیٹوں نے نہیں چوری کیا، نہ کوئی میرا موبائل چوری کیا جتنے سال ہو گئے. اب تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن نہ کوئی چیز چوری کی ہے، کیونکہ میں یا جلیلو 10 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیتی ہوں، اپنے بیگ وغیرہ پر، سب پر، مال و اسباب پر، تو وہ چیز چوری نہیں ہوتی. تو آپ لوگ، اب ہمارا سفر ہے مکے کی طرف، ہم مکے کی طرف، مدینے کی طرف. مدینے کی جو ہے پہاڑ ختم ہوتے ہیں، مدینے کی رونق کے. اب وہ بس میں کہہ رہے تھے سبز گنبد نظر آ رہا ہے. اب مدینے پہنچ گئے نا، تو اب میں اچک کر دیکھوں، وہ سبز گنبد نیچے عمارتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن کہیں نہ کیسا نظر آ رہا تھا. اب جیسے بچہ نہیں دیکھتا کھلونے کو، اس طرح میں بھی اونچی ہوں، سیٹ سے کھڑی ہوں، دیکھنے کوشش کروں کہیں سے مینار نظر آئے. پھر گھومتے گھماتے ہمارا ہوٹل آیا مغرب کے وقت. پھر ہم ہوٹل میں پہنچتے ہیں
اور وہاں فریش وغیرہ ہوتے ہیں. میں نے اپنے نیا سوٹ پہنا، نیا عبایا پہنا، خوشبو وغیرہ لگائی. پھر جینٹس جا کر مدینے کی گلیاں وغیرہ دیکھ کر آ جاتے ہیں کہ کس گلی سے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے. پھر ہم لوگ اپنی تیاری کرتے ہیں. انشاءاللہ مدینے کا سفر آئندہ بتاؤں گی. اللہ نے چاہا زندگی